مفتی صاحب سے سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی جنگ میں شرکت فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے بھائی حافظ محمد حمزہ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگوں میں شرکت فرمائی؟ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ایک تو میں ان کی تعداد کے بارے میں عرض کروں گا، اس بارے میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کتنی جنگیں فرمائی ہیں خود، یعنی جن جنگوں میں سرکار خود تشریف لے کے گئے ان کو غزوات کہا جاتا ہے، تو کتنے غزوات ہیں جن کے اندر محبوب کریم علیہ السلام خود تشریف لائے؟ تو یہ احادیث اس بارے میں مختلف ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 4578 نمبر حدیث ہے۔ یہ حضرت امام ابو اسحاق رحمہ اللہ تعالی ان کی یہ روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ سے ایک موقع پر ملاقات ہو گئی۔ میں نے حضرت زید بن ارقم سے پوچھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگوں میں شرکت کی ہے؟ حضرت زید بن ارقم نے مجھے بتایا کہ محبوب کریم علیہ السلام نے 19 جنگوں میں شرکت فرمائی۔ پھر کہتے ہیں میں نے پوچھ لیا پھر کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کتنی جنگوں میں شریک ہوئے؟ تو حضرت زید بن ارقم کہنے لگے کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ 17 جنگوں میں شریک ہوا۔ 17 جنگوں کے اندر میں محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ نبی کریم علیہ السلام کا سب سے پہلا غزوہ کون سا تھا؟ تو حضرت زید بن ارقم نے اپنے علم کے مطابق بتایا۔ آپ نے فرمایا جو سب سے پہلا تھا محبوب کریم علیہ السلام کا غزوہ، اس کا نام ہے ذات العسیر۔ ذات العسیر، اب یہ راوی کہتے ہیں کہ مجھے بھول گیا کہ ذات العسیر بتایا تھا یا ذات العشیر بتایا تھا، یعنی شین کے ساتھ تھا یا سین کے ساتھ تھا۔ تو یہ راوی آگے امام ابو اسحاق رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے بھول گیا کہ ذات العشیر تھا یا ذات العسیر۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے، مسلم شریف کی 4580 نمبر حدیث ہے۔ اس کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے غزوات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے 19 غزوات میں شرکت فرمائی ہے، اور میں بدر اور احد میں شامل نہیں ہوا کیونکہ میرے والد گرامی نے مجھے منع کر دیا تھا، اور اس وقت ان کے والد گرامی حضرت جابر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس وقت حیات تھے، اور یہ جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں۔ جنگ احد میں یہ حضرت عبداللہ شہید ہوئے ہیں، اور حضرت عبداللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ صبح جب جنگ احد ہوگی تو جنگ احد کے شہیدوں کی جب لسٹ بنے گی تو سب سے پہلا جو شہید ہوگا وہ عبداللہ ہوگا، یعنی اپنا نام پہلے بتا دیا تھا کہ سب سے پہلا شہید میں ہوں گا۔ پھر صبح ایسے ہی ہوا، جب صبح ہوئی جنگ ہوئی تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ ہی شہید ہوئے۔ یہاں تک روایات میں یہ ہے کہ 19 کا ذکر ہے۔ اب آگے فتح الباری جو بخاری شریف کی شرح ہے، اس کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 281 پر اس کی بڑی تفصیل ہے، اور امام محمد بن سعد رضی اللہ کے حوالے سے وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام نے 27 غزوات میں شرکت فرمائی۔ 27 غزوات میں محبوب کریم علیہ السلام نے شرکت فرمائی ہے، اور اس میں آگے اس کی مزید تفصیل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ 56 لشکر تھے جو محبوب کریم علیہ السلام نے روانہ فرمائے۔ 56 لشکر وہ الگ طور پہ سرکار نے روانہ فرمائے، اور ان کے اندر پھر 9 غزوات ایسے تھے جن کے اندر سرکار نے شرکت بھی فرمائی، اور باقاعدہ محبوب کریم علیہ السلام نے جنگ بھی فرمائی ہے، وہاں پہ لڑائی بھی کی ہے محبوب کریم علیہ السلام نے، یعنی کہ لڑائی کے اندر بھی شریک ہوئے۔ تو 9 غزوات ہیں، اور باقاعدہ ان کے نام بھی بتائے ہیں۔ اب انشاءاللہ میں آگے آپ کو انہی کے نام بتا رہا ہوں۔ اب سب سے پہلے تو میں ان 9 کے نام بتانے لگا ہوں جن 9 کے اندر سرکار علیہ السلام شریک بھی ہوئے، اور سرکار نے باقاعدہ طور پہ جنگ بھی فرمائی۔ ان میں سے ایک ہے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ مریسی اور غزوہ خندق
اور غزوہ بنو قریظہ، غزوہ خیبر، فتح مکہ، حنین اور طائف، یہ 9 ہیں جن کے اندر محبوب کریم علیہ السلام نے شرکت بھی فرمائی اور باقاعدہ طور پر جنگ بھی فرمائی۔ اب اس کے بعد امام محمد بن سعد رحمہ اللہ تعالی وہ اس بارے میں بڑی وضاحت فرماتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ جو 27 جنگیں کہا ہے تو انہوں نے ایک پوری تفصیل بیان کی ہے۔ اب وہ میں آپ کے سامنے کچھ تفصیل اس کی بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ 27 جنگوں کی تفصیل جو حضرت امام محمد بن سعد رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ اب سب سے پہلے غزوہ ابواء ہے۔ غزوہ ابواء سب سے پہلا غزوہ ہے جو ہجرت کے 12 ماہ بعد صفر المظفر شریف میں ہوا ہے۔ اس کے بعد غزوہ بوات ہجرت کے 13 ماہ بعد ربیع الاول شریف کے اندر یہ غزوہ ہوا۔ پھر اس کے بعد غزوہ طلب کرز بن جابر فہری، غزوہ ہجرت کے 13 ماہ بعد ربیع الاول شریف کے اندر ہوا۔ پھر اس کے بعد غزوہ ذی العشیرہ ہجرت کے 16 ماہ بعد جمادی ثانی کے اندر یہ غزوہ ہوا۔ یہ 4 اور 5ویں نمبر پہ غزوہ بدر ہے، یہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں ہوا۔ پھر اس کے بعد 6 نمبر پہ غزوہ بنو قینقاع ہجرت کے 20 ماہ بعد نصف شوال میں یہ غزوہ ہوا۔ اس کے بعد غزوۃ الصویق 7ویں نمبر پہ، یہ غزوہ ہجرت کے 22 ماہ بعد یعنی 5 ذو الحجہ شریف کو یہ غزوہ واقع ہوا۔ پھر اس کے بعد 8ویں نمبر پہ غزوہ قرقرۃ القدر، یہ ہجرت کے 23 ماہ بعد 15 محرم الحرام شریف کو یہ غزوہ پیش آیا۔ پھر اس کے بعد غزوہ غطفان، یہ ہجرت کے 25 ماہ بعد ربیع الاول شریف کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر غزوہ بنو سلیم ہجرت کے 27 ماہ بعد 6 جمادی الاول، ہجرت کے 27 ماہ بعد 6 جمادی الاول کو یہ غزوہ پیش آیا۔ پھر 11ویں نمبر پہ غزوہ احد ہے، ہجرت کے 32 ماہ بعد 7 شوال المکرم کو یہ غزوہ پیش آیا۔ اور اس کے بعد 12ویں نمبر پہ غزوہ حمراء الاسد ہجرت کے 32 ماہ بعد 8 شوال المکرم کو یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر اس کے بعد 13ویں نمبر پہ غزوہ بنو نذیر ہے، تو یہ ہجرت کے 37 ماہ بعد 4 ہجری میں ربیع الاول شریف کے اندر یہ غزوہ پیش آیا۔ 14ویں نمبر پہ غزوۃ البدر الموعد، یہ دوسرا غزوہ، یعنی ایک تو غزوہ بدر ہو چکا ہے نا پہلے جس کا ذکر ہو چکا ہے، اب یہ اسی بدر کے مقام پہ ایک چھوٹی سی لڑائی اور ہوئی تھی، تو سرکار اس میں بھی بنفس نفیس تشریف لائے تھے۔ تو یہ ہجرت کے 45 ماہ بعد ذوالقعدہ شریف میں یہ غزوہ پیش آیا۔ اس کے بعد 15 نمبر پہ غزوہ ذات الرقاع، غزوہ ذات الرقاع یہ ہجرت کے 47 ماہ بعد محرم الحرام شریف کے اندر یہ غزوہ پیش آیا۔ پھر 16ویں نمبر پہ غزوہ دومۃ الجندل ہجرت کے 49 ماہ بعد ربیع الاول شریف کے اندر یہ غزوہ پیش آیا۔ پھر اس کے بعد 17ویں نمبر پہ غزوۃ المریسع، یہ شعبان المعظم شریف میں 5 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر 18ویں نمبر پہ غزوہ احزاب ذوالقعدہ شریف 5 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر اس کے بعد 19ویں نمبر پہ بنو قریظہ کا غزوہ بنو قریظہ، یہ ذی القعدہ شریف 5 ہجری میں یہ بھی پیش آیا۔ پھر اس کے بعد 20ویں نمبر پہ بنو لحیان کا غزوہ بنو لحیان، یہ 6 ہجری ربیع الاول شریف کے اندر پیش آیا۔ پھر 21ویں نمبر پر غزوۃ الغابہ، یہ 6 ہجری، یہ بھی ربیع الاول شریف کے اندر ہی پیش آیا۔ 22ویں نمبر پہ غزوۃ الحدیبیہ، یہ 6 ہجری ذوالقعدہ شریف کو پیش آیا۔ پھر اس کے بعد 23ویں نمبر پہ غزوہ خیبر جو 7 ہجری جمادی الاول کو پیش آیا۔ پھر اس کے بعد 24ویں نمبر پہ فتح مکہ جو 8 ہجری ماہ رمضان المبارک کے اندر پیش آیا۔ اس کے بعد غزوہ حنین ہے جو 8 ہجری شوال المکرم میں پیش آیا۔ پھر اس کے بعد طائف کا غزوہ ہے جو 8 ہجری شوال المکرم میں پیش آیا۔ پھر اس کے بعد 27ویں نمبر پہ غزوہ تبوک ہے جو 9 ہجری رجب المرجب شریف کا مہینے میں پیش آئے۔ یہ 27 غزوات ہیں جن کا امام محمد بن سعد رحمہ اللہ تعالی نے ان کا ذکر کیا ہے، تو ہم نے ان کو الحمدللہ شد و مد کے ساتھ اور ایک ترتیب کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔